بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وقال خياركم أحاسنكم أخلاقا متفق عليه. محترم حضرات اور خواتین اسلام، سلسلۃ خیر الناس اس سیریز کی ایک اور کڑی لے کر میں آپ کے درمیان حاضر ہوں. ہم مسلسل ان خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ سنتے آ رہے ہیں جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے سماج کے سب سے بہتر لوگ قرار دیا، سماج کے سب سے بہتر لوگ ہونے کا لقب عطا فرمایا ہے. آج اسی سلسلے کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے اور اسی سلسلے کے ایک اور طبقے کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اور ان کی یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم کے علاوہ سنن ترمذی، مسند احمد وغیرہ متعدد احادیث کی کتابوں میں آئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی، کہا کہ خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جن کا اخلاق سب سے اچھا ہو. آپ اور میں یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ زندگی میں ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ ہے ہمارا دوسرے کے ساتھ معاملہ. ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، ہمارا معاملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی کتاب ان کے دین کے ساتھ ہے، ہمارا معاملہ لوگوں کے ساتھ ہے، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہوں یا ہمارے اپنے جانکار ہوں، واقف کار ہوں، متعلقین ہوں، احباب ہوں، حتیٰ کہ ہمارے اپنے دشمن ہوں. ہمارا معاملہ سماج کے مختلف لوگوں سے، مختلف طبقات سے ہے، حتیٰ کہ ہمارا معاملہ ہمارے اپنے جانوروں کے ساتھ، ہمارے اطراف و اکناف کے ماحول کے ساتھ بھی ہے. ہم سب کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، یہی ہماری اپنی زندگی ہے. اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ انسان کے اندر ایک طرف تو فطری طور پر معاملہ کرنے کے کچھ عادات، کچھ آداب اللہ نے فطری طور پہ رکھے ہیں اور کچھ آداب شریعت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائے ہیں. یہ جو معاملہ چاہے ہمارا کسی کے ساتھ بھی معاملہ ہو، جو ہمارا معاملہ ہے، معاملہ کسی کے ساتھ کیوں نہ ہو، یہ معاملہ اگر وہ جو فطری اصول ہیں ان کے مطابق ہو اور شرعی جو اصول ہیں ان کے مطابق ہو، ان آداب کی پابندی کے ساتھ ہو، تو اسے اخلاق کہتے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ جن کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا وہی تم میں سب سے اچھے لوگ ہیں. ان کو آپ اگر سمجھنا چاہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو بڑے سادہ سے الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے، ادب ہی سے انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے. ضرورتیں ہماری بھی ہیں، حیوان کی بھی ہیں، کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، سونے کی ضرورت، چلنے پھرنے کی ضرورت، یا ہماری فطری خواہشات اور ضرورت، یہ سب کی ہیں. وہ ایک جانور بھی پورا کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے ایک جانور میں اور ہم میں؟
ہم اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں تو ان کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، ان کا ایک ادب ہوتا ہے، ان کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ان کے کچھ ضابطے ہوتے ہیں جو ہمارے ہر معاملے میں، گرچہ ہم جانوروں کے ساتھ شریک ہیں، جیسے کھانا وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، لیکن ہمارا کھانا جانوروں کے کھانے جیسا نہیں، نہ طریقے میں، نہ انداز میں، نہ مقصد میں، نہ اس کے اثرات میں، نتائج میں، کسی چیز میں نہیں۔ ہم پہنتے ہیں، جانور نہیں پہنتے ہیں۔ اسلام نے ہم اور آپ کو حیا دی ہے۔ آپ یوں کہ سمجھ لیجئے کہ وہ جو عادتوں تو اطوار ہیں ہمارے اور آپ کے معمولات ہیں، ان معمولات کو مہذب بنا لینا، ادب کے دائرے میں لے آنا، اصولوں کے ضابطوں کے پابندی میں لے آنا، اپنے آپ کو فطری طور پر جو اللہ نے ہماری فطرت میں رکھی ہیں عادتیں، جو صحیح عادتیں ان کو اور اس کے ساتھ اسلامی شریعت نے جو سکھائیں ان کو اپنانا، یہ اصل میں اخلاق کہلاتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جس کا اخلاق جتنا اچھا ہے تم میں وہ انسان سب سے بہتر ہے۔ خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو تم میں معاملہ کرنے میں، اخلاق میں سب سے اچھے ہوں۔ اولاد اپنے والدین کے ساتھ معاملہ کرنے میں جو سب سے اچھی ہو وہ سب سے اچھے اولاد ہے۔ والدین ہیں اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں جن کا اسلوب، جن کا طریقہ، جن کا لب و لہجہ اچھا ہے وہ سب سے اچھے والدین ہیں۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ، اپنے سے اوپر درجے میں موجود لوگ، اپنے سے ماتحت لوگ، اپنے سماج کے ذمہ دار لوگ، اپنے سماج کے جو ہے ماتحت لوگ، چاہے کسی کے ساتھ، اسلام تو کہتا ہے آپ اگر ایک جانور کے ساتھ بھی سلوک کر رہے ہیں یہاں بھی آپ کے اخلاق کا مظاہرہ ہونا چاہیے، آپ کو وہ آداب سیکھنے چاہیے جو آداب فطری بھی ہیں، جو آداب شریعت کے سکھائے ہوئے بھی ہیں۔ میں یہاں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اخلاق جسے ہم کہتے ہیں، صحیح قول کے مطابق بہت سارے فطری اللہ نے فطرت میں رکھے ہیں، جیسے حیا اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی، اور وہیں بہت سارے اخلاق ایسے ہیں جو انسان کو سیکھنے پڑتے ہیں۔ انسان کا اخلاق، فطری اخلاق اور سیکھنے والے اخلاق دونوں سے مل کر مکمل ہوتا ہے۔ یہاں عام طور پر ایک بہت بڑی غلط فہمی لوگوں کے اندر رواج پا جاتی ہے۔ دیکھیے ایک بچہ کسی ماحول میں پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور جب فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے تو صحیح فطری اخلاق بھی اس کے اندر پورے کے پورے پائے جاتے ہیں۔ لیکن جس طرح دین کے معاملے میں والدین اسے یہودی، عیسائی، مجوسی بنا دیتے ہیں، اخلاق کے معاملے میں بھی یہ فطری اخلاق والدین یا ماحول یا دوست احباب اس کے بدل دیتے ہیں، بگاڑ دیتے ہیں۔ جیسے شرم و حیا کی باتیں، آپ دیکھیں کہ 3 بچے آپ لے لیں، ایک وہ بچہ جو خالص ایسے ماحول میں پروان چڑھے جہاں پر حیا کا پورا لحاظ رکھا جاتا ہو، اور دوسرا وہ بچہ جہاں بے حیائی کا ماحول ہو، اور تیسرا وہ بچہ جو ملے جلے ماحول میں پروان چڑھے۔ آپ اگر دیکھیں گے تو تینوں کے اندر یہ بات دکھائی دے گی کہ فطری اخلاق پر موجود معاشرے کا بچہ باحیا ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ حیا کیا ہے، ہر بری چیز سے رکتا ہے، ہر اچھی چیز کی طرف بڑھنے میں اسے جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ یہ حیا کا صحیح تصور ہے۔ حیا کیا ہے؟ حیا جو ہے ہر بری چیز سے روکنے والا جذبہ اور ہر خیر کی طرف آگے بڑھانے والا جذبہ، جو برائی سے روکے نہیں اور اچھائی سے روکے، یہ حیا نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں گے باحیا سماج اور گھرانے میں پلنے والے بچے کے اندر دونوں خوبیاں ہوتی ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو آدمی بے حیا معاشرے میں جو بچہ پروان چڑھا ہو تو اس کا حال یہ ہوگا ہر برائی میں وہ جری ہوگا، جرأت کا مظاہرہ کرے گا، اس کی زبان سے الفاظ ایسی بے حیائی کے نکلیں گے، حرکتیں اس کی بے حیاؤں والی ہوگی، اور کوئی موضوع، کوئی ٹاپک، کوئی عنوان اس کے لیے ممنوع نہیں ہوگا یا حجاب والا نہیں ہوگا، بے دھڑک گفتگو کرے گا، کھل کے بات کرے گا، کسی بھی موضوع پہ بات کرنے میں وہ عار محسوس نہیں کرے گا۔ تو دوسری طرف یہ بھی ہوگا خیر کے کام ہوں گے اس میں دلچسپی نہیں ہوگی، پیچھے ہٹ جائے گا، وہ کہے گا میری طبیعت اس میں نہیں آتی، آدمی کہے گا کہ مجھے شرم آتی ہے کسی بھی اچھے کام میں آگے بڑھنے کی بات کرے۔ وہیں جو ملا جلا معاشرے کا آدمی ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ برائیوں میں وہ حیا کے دائرے میں ہوگا، کچھ معاملے میں وہ بے حیائی کے درجے میں جا چکا ہوگا، وہیں کچھ اچھائیوں میں وہ آگے بڑھے گا، بہت ساری اچھائیوں میں وہ پیچھے رہ جائے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا جائزہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یاد رکھیں کہ اخلاق فطری ہیں،
لیکن ماحول ان فطری اخلاق کو بدل سکتا ہے، متاثر کر سکتا ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ سے رہنمائی لے کر شریعت نے جن اخلاق کو اخلاق قرار دیا ان کو اپنانے کی ہم اور آپ کوشش کریں۔ ہمارے سماج، ہمارے معاشرے کے اندر اخلاق اور آداب کا بڑا بحران ہے۔ آپ یقین مانیے کہ ہماری زندگی میں تلخیاں بہت ہیں، ہمارے رشتوں میں مٹھاس نہیں ہے، ہمارے تعلقات کے اندر وہ لذت نہیں ہے، ہمارے معاشرے کے اندر جو رشتے ناتے ان کے اندر خیر و برکت نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے یہ تعلقات اخلاق سے آ رہی۔ جس دن ان سب معاملات میں اخلاق چلے آئیں گے اس دن ہمارا ہر رشتہ بڑا میٹھا رشتہ ہوگا، ہمارا ہر تعلق بڑا لذیذ تعلق ہوگا، ہمارے ہر رشتے کے اندر، ہر تعلق کے اندر خیر و برکت ہم اور آپ کو نظر آئے گی۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں بات کو کافی لمبا کروں، لیکن میں یہ پہلو آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اخلاق کی اسلام میں بڑی فضیلت ہے۔ میں اگر اخلاق کی فضیلت میں آئی ہوئی حدیثیں سنانا چاہوں، بہت فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک کہا کہ قیامت کے دن جنت میں سب سے قریب جو مجھ سے بیٹھیں گے وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سب سے زیادہ با اخلاق ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آدمی محض اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ کر بھی روزے دار کے مقام کو پالے گا، نفل روزے نہیں رکھ کر بھی نفل روزے رکھنے والے کے درجے کو پالے گا، وہ راتوں میں تہجد پڑھنے والا نہیں ہوگا لیکن اپنے اخلاق کی وجہ سے تہجد پڑھنے والے کے درجے کو پالے گا۔ بڑی فضیلتیں اللہ کے نبی نے بیان کی، لیکن میں آپ کے سامنے جو بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں، سب سے بہتر لوگوں کی جب بات آئے گی تو وہ لوگ ہوں گے جو اپنے اخلاق کو سدھارتے ہوں گے، سنوارتے ہوں گے اور سدھرے سنورے نکھرے اخلاق کے مالک ہوں گے۔ میں بطور ترغیب کہ آپ کو اس بات کی تعلیم دیتا ہوں کہ اپنے گھر میں دو کتابوں کو خاص طور پہ جگہ دینے کی کوشش کیجیے۔ ایک ہے ریاض الصالحین، امام نووی کی ترتیب دی گئی کتاب، اور دوسری امام بخاری کی لکھی ہوئی کتاب الادب المفرد۔ ان دو کتابوں کو بکثرت اپنے گھروں میں پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کریں، یا اس سے ہٹ کر اردو زبان میں ان کا ترجمہ ہے، اس سے ہٹ کر اگر آپ کسی اور زبان میں پڑھنا چاہیں تو ادب کے موضوع پر لکھی گئی کسی بھی مستند معتبر عالم دین کی کتاب کو آپ اپنے گھر میں جگہ دیجئے، پڑھیے، پڑھائیے، سیکھیے، سکھائیے، خود سنور کر لوگوں کو، اپنے بچوں کو سنوارنے کی کوشش کیجئے۔ اخلاق ہمارا جتنا اچھا ہم اتنے اچھے لوگ، اور جتنے اچھے اخلاق کے ہم مالک، سماج کی نظر میں اچھے لوگوں کی فہرست میں ہمارا درجہ اتنا ہی زیادہ اونچا ہوگا۔ تو آج کے اس درس میں ہم نے خیر الناس کی فہرست میں سے ایک اور نمایاں خوبی کا، بلکہ نمایاں ترین خوبی کا تذکرہ کیا، وہ ہے حسن اخلاق۔ ہمارے اخلاق اچھے ہوئے ہم سماج کے اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو با اخلاق بنائے، حسن اخلاق کا پیکر بنائے، اچھے اخلاق کو سیکھ کر اس کو اپنانے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونعم الوكيل